بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے سبق پڑھا اچھے بچے چیپٹر، اس کی مشق اب حل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ مدد کر دیتا ہوں، پھر آپ لوگ اس کو لکھ کر لے آئیں۔ سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ دادی جان نے کون سی نماز پڑھی؟ جواب، دادی جان نے عشاء کی نماز پڑھی۔ سوال نمبر 2، جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، جھوٹ بولنے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور انسان کو ہمیشہ رسوا ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 3، نجمہ غصے میں کیا ہو جاتی تھی؟ جواب، اس کا جواب یہاں پر موجود ہے، نجمہ غصے میں بے قابو ہو جاتی تھی۔ اور اگلا سوال ہے، ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمیں بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اور سوال نمبر آخری، وہ دادی کے گھر کس ذریعے سے پہنچے؟ تو آسان ہے، وہ دادی کے گھر پہلے رکشے میں بیٹھے اسٹیشن پر، پھر اس کے بعد ٹرین کے ذریعے پہنچے۔ ان الفاظ کی جمع لکھیے۔ آواز، آوازیں، بات، باتیں، دعا، دعائیں، پیارا، پیارے، کیلا، کیلے، چھلکا، چھلکے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو خوش خط لکھیے۔ اس کو چھوڑ دیں آپ، یا اس کو بھی رف کاپی میں لکھ کر لے آئیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ شوق، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اجازت، میں گھر میں اجازت لیتا ہوں۔ پیار، میں اپنے امی ابو سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہمیں ہر اچھی نظر سے دیکھیے۔ برائی، برائی کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ مذکر الفاظ کے مؤنث لکھیے۔ ایک مثال دی گئی، جیسے کہ ابو مذکر ہے اور اس کی مؤنث امی ہے۔ استاد، استانی، ماموں، ممانی، بوڑھا، بوڑھی، ہمسایہ، ہمسائی۔ آگے سوال نمبر 6، کوئی بھی 5 اچھے کام لکھیں۔ یہ آسان ہے، آپ لوگ خود لکھ کر لائیں۔ اچھے کام ہے جیسے کہ جھوٹ نہیں بولنا اچھا ہے، اور نماز پڑھنا، اس طرح اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا۔ آپ لوگ لکھ کر لائیں۔ یہ جملہ غور سے پڑھیں۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ بتائیں کہ دل نہ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ مطلب کسی کو دکھ نہیں پہنچانا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے کہ اس کا دل پہنچے، یا ہر کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں۔ دیے گئے الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیے۔ یہاں پر آمنے سامنے نہیں ہے، آپ ان کے آمنے سامنے لکھیں گے۔ انسان کے الٹ کیا ہے؟ حیوان۔ داخل کا خارج۔ خاموشی، شور۔ کامیاب، ناکام۔ اونچی، نیچی۔ پوچھنا، بتانا۔ اور یہ آخری پیج ہے۔ سوال نمبر 9، سبق کو سامنے رکھتے ہوئے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ یہ بھی آسان ہے، خالی جگہ آپ نے پر کرنی۔ نجمہ کو بہت جلد غصہ آ جاتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر دن رات میلہ لگا رہتا۔ دادی جان نے ابو کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہ بولیں۔ تو یہ مشق آپ ضرور حل کر لیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔